اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا. کسی کو مال دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو جسمانی طاقت دی، کسی کو عقل، فہم و فراست میں دوسرے سے بہتر افضل بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی بھی انسان میں ساری نعمتیں، ساری کوالٹیاں اللہ نے جمع نہیں کی. اگر ایسا ہوتا تو کوئی انسان دوسرے کے کام نہ آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو، ہر اپنے فضل کرم کو ایک ہی شخص میں رکھنے کی بجائے ان نعمتوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہے. کسی بندے کو ساری نعمتوں سے اللہ نے محروم بھی نہیں کیا. کیوں؟ اگر محروم کرتے اللہ تعالیٰ تو وہ بندہ زندگی نہ گزار سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ضرور ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پہ ایک ہی فرد کو ساری نعمتیں اللہ نے نہیں دی. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے وہ ان کی خدمت کریں. جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان نعمتوں میں وہ دوسرے لوگوں کو شریک کریں. مال اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارنا ہے. اس کے بغیر دنیا کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے تو صاحب ثروت لوگوں کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کریں. اور ماہ رمضان اس حوالے سے خاص پہچان رکھتا ہے. یہ مہینہ ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کا نظام الگ ہے. رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں ہوتی. ہر بندے کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے نصاب نہیں ہوتا. اور زکوٰۃ کی جو شروط ہیں ان کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کی شروط کا ایک شرط کا بھی رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بڑی شرط ہے زکوٰۃ کی کہ حتیٰ یحول علیہ الحول، ایک سال مال کو پڑا ہوئے گزر جائے. ایک شرط ہے کہ اس کا اتنا نصاب ہو. سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے. یہ دو چیزیں زکوٰۃ کی شروط میں سے ہیں. اب ان دونوں کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. سال جب بندہ کام شروع کرتا ہے، جب سال ہو جاتا ہے وہ رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو، زکوٰۃ فرض ہے. تو رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب چونکہ ہم نے روٹین ایسی بنا لی ہے کہ صاحب ثروت لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. لیکن اس کا بڑا نقصان کیا ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے والے حرام سمجھتے ہیں انفرادی خرچ کرنے کو. انفاق فی سبیل اللہ کے عمل کو اس کی حیثیت، اس کی اہمیت ہم نے کم کر دی. کس وجہ سے؟ کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. بھائی زکوٰۃ دے رہے ہو تو احسان کر رہے ہو، اللہ کا حکم مان رہے ہو، تمہارا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، تمہاری شرائط پوری ہو رہی ہے، دینی ہے زکوٰۃ تم نے، کسی پہ احسان کرنا ہے. رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے تو نفلی خرچ کرنا ہوگا. انفاق فی سبیل اللہ. یہ رمضان کا مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے. اور اس کی ایک اور وضاحت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو خرچ کرتے تھے وہ تیز آندھی سے زیادہ ہوتا تھا. اس کی تشبیہ تیز آندھی سے دی گئی ہے کہ جیسے تیز آندھی آتی ہے تو ہر بندہ تیز آندھی سے محظوظ ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے آندھی آئی ہے. اللہ کے نبی ایسے نفلی خرچ کرتے تھے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا بندہ تو لمٹ میں زکوٰۃ دے گا نا. تیز آندھی کے ساتھ مناسبت بنتی ہی انفاق فی سبیل اللہ کی ہے، نفلی خرچ کرنے کی ہے. اور یہ مزاج جو ہمارا بنا ہے کہ جب بھی ہمیں ترغیب دلائی جائے بھی اللہ کے راستے میں دو، سحری افطاری کے لیے دو، مسجد کے لیے دو، ائمہ مساجد کے لیے دو،
مدارس کے طلباء کے لیے دو، غزہ فلسطین کے لیے دو، اتنے زکوٰۃ لگ جائے گی۔ ہر جگہ پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف زکوٰۃ سے ہی کام پورا کریں، انفرادی خرچ نہ کریں، حالانکہ یہ ہماری سوچ درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ایسا نہیں تھا۔ آپ انفرادی نفلی خرچ کرنے کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرات، آج کے خطبہ میں اسی حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ کے دنیا آخرت کے کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، دنیا کی زندگی میں جو آدمی اپنے ہاتھ سے دیتا ہے نا، اللہ نے اس کو لینے والے سے بہتر بنایا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں پہ، اس کے انعامات پہ سجدہ ریز ہو جائے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ اللہ نے اسے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اور جب بندہ نفلی خرچ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ جو دیتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے، لینے والے سے بہتر ہے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے، لینے والا ہاتھ ہے۔ دنیا کے اندر رب کے بڑے انعامات انسان کے اوپر ہیں، لیکن اگر بندہ اپنے رب کا محتاج ہے، اس کے در کا فقیر ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں ہے، لوگوں پہ امیدیں نہیں ہے، رب پر امید، رب پر نظر، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، دنیا کے سامنے اپنے مسائل نہیں رکھتا، دنیا کے سامنے اپنا رونا دھونا نہیں رکھتا، وہ رب کے سامنے آنسو بہانے کو عزت سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس میں میرا پردہ بھی ہے، میرے رب کی رضا بھی ہے، وہ میرا رب مجھے دینے والا بھی ہے، وہ خالق مالک بھی ہے، میں اس کی مخلوق نوکر غلام کی حیثیت سے ہوں۔ اللہ کی قسم، آج اگر دنیا میں ہم اللہ کے رستے میں دینے والے ہیں تو میرے رب کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے در کا محتاج رکھا ہے۔ ہماری جیب سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، یہ سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے۔ میں اپنے رب پہ امید رکھوں، میرا رب مجھے دینے والا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ بہت بڑا انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے، اور دینے والا بندہ اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے یہ ثابت کرتا ہے میں رب کو ماننے والا ہوں، اللہ کی توحید کا پیروکار ہوں، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنے والا ہوں، وہ مجھے دینے والا ہے، میں اس کے دیے میں سے دیتا ہوں۔ اگر میں اس کے رستے میں نہ دوں گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، دنیا کی ساری چیزیں میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری چیزیں مجھ سے چھن جائیں، میرا رب راضی ہو، یہ سودا خسارے کا نہیں ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، صدقہ نفلی خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ لوگوں نے کچھ ضرب المثل یاد کی ہیں، 10 دنیا 70 آخرت۔ اللہ کہہ رہا میں دنیا میں 700 گنا تک دے رہا ہوں۔ یہ تقسیم کس نے کی کہ 10 دنیا 70 آخرت؟ یہ تقسیم بھی غلط ہے۔ اللہ دنیا کی زندگی میں 700 گنا تک دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں، میں بندے کے دیے ہوئے مال کو ایسے بڑھاتا ہوں جیسے ایک جانور اپنے بچے کو پالتا پوستا ہے، میں بندے کے نفلی خرچ کو ایسے پالتا پوستا ہوں۔ دنیا کے اندر ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ اس کے صدقے کو پال کے پوس کے احد پہاڑ کی طرح ثواب ملے گا اس کو۔ یہ 700 گنا تک دنیا میں بڑھتا ہے۔ اور دوسری ہمارے یہاں ضرب المثل مشہور ہے کہ غیر رمضان میں خرچ کریں تو اتنا ہے، اور رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بھی محل نظر ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں نفل خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ پہ گامزن ہو جاتا ہے، کوتبت لہ ب700 ضعف، اس کے خرچ کرنے کو اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، 700 گنا تک۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ، یہ سود کھانے والی قوم کہتی ہے ہم نے اپنے بینک میں اتنے پیسے رکھے تھے اور اس سے بینک نے کاروبار کیا، اب وہ کاروبار ہو کے ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بینک میں جمع کرواؤ،
میرے بینک میں جمع کرواؤ، میرے رستے میں جمع کرواؤ، وہ بینک میں کبھی پیسہ خسارے میں نہیں جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہاری جیبوں میں ہے، بینکوں میں ہے، سانس اکھڑ گئے، بینک والے کہتے ہیں سارے بیوی بچوں کو لے کے ادھر آؤ، آ کے ادھر بیان دیں تو پھر تمہارے ابے چاچے بڑے کے پیسے ہم تمہیں نکال کے دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جانا ہے، جو تم نے آگے بھیجنا ہے اللہ نے اس کو محفوظ کر لینا، وہ باقی ابدی ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کو، ہمارے نظریات کو کتاب و سنت کی ان دلائل سے مزین کر دے۔ 700 گنا تک بڑھ رہا ہے نفلی خرچ، 700 گنا تک۔ اور یاد رکھو دنیا کے اندر بندہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا مال بڑھ جائے۔ تو مال کیسے بڑھے گا؟ اسی سے بڑھے گا۔ ایک بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ میں کسی سے لوں نہ دوں، وہ کیسے ہوگا؟ دینے سے۔ ایک بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، برکت بڑھ جائے، وہ کیسے ہوگا؟ خرچ کرنے سے۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں، میرے گناہ مٹ جائیں، میرے گناہوں کی مجھے معافی مل جائے۔ اللہ کہتا ہے یہی کام کر، یہی الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ النار الماء، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ صدقہ انسان کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں نفلی خرچ کرنا مٹا دیتا ہے۔ بندے کی چوتھی خواہش ہے کہ دنیا میں دکھ نہ ہو، مصائب آلام تکلیفیں نہ مجھ پر آئیں، میں کمزور ہوں، میں عاجز انکسار ہوں، میں نہیں برداشت کرتا دنیا میں میرے اوپر مصائب آئیں، آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ ہر ایک کو بچا کے رکھے۔ میری بھی خواہش یہ ہے، سب کی خواہش یہ ہے کہ مصیبتوں آفتوں سے پاک زندگی ملے۔ اللہ کہتا ہے تیری خواہش دنیا کی عارضی زندگی میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورج کو گرہن لگ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ آج اس سنت پہ عمل نہیں ہے، صلاۃ الاستسقاء والی سنت پہ عمل نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں 20 سنتیں چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلاۃ الکسوف پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں یہ صلاۃ الکسوف پڑھنے سے فارغ ہونے والوں، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لا یخلصفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ ان کو جو گرہن لگتا ہے نا، یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کے بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ سے لگا ہے۔ فرمایا کسی کے مرنے اور زندہ ہونے کی وجہ سے یہ گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، وَكَبِّرُوا، تکبیرات کہو، وَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کرو، مصیبتیں آزمائشیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں دو گے، کائنات کا رب دنیاوی زندگی آسان کر دے گا۔ واللہ العظیم میں ایسے لوگوں کا دن رات مشاہدہ کرتا ہوں، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، اچھا کھانا نصیب نہیں ہے، اچھا پہننا نصیب نہیں ہے۔ میں نے مال کے اوپر اولاد کو، والدین کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ مال موجود ہے، نہ اچھا کھا سکتے نہ اچھا پی سکتے، کیا فائدہ اس مال اور دولت کا جو اچھا کھانا نصیب نہ ہو، اچھا پہننا نصیب نہ ہو، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھتا ہے۔ بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، حلال کی کمائی ہے، ایسا بندہ مہنگا لباس پہنے اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ایسا بندہ اچھا کھانا کھائے اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب کنجوس بخیل بندہ سب سے پہلے اپنے اوپر کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے۔ کپڑے دیکھو گے پھٹے پرانے ہیں، اگر کہیں بھول کے کسی مولوی صاحب سے سادگی پہ درس سن لیا تو کہے گا ویکھیا سادگی دا درس سی، اسی اتنے ہی عمل کر رہے ہیں۔ مالدار ہے، امیر کبیر ہے، اچھا کھانا نصیب نہیں ہے، بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصیبتیں آزمائشوں سے بچنا ہے تو انفاق نفلی خرچ کرو۔ دنیا کے اندر بندے کو رزق ملتا ہے، شکوہ آتا ہے سامنے کہ تنخواہ، اتنے بچے کمانے والے، اتنی سیلریاں، ان میں برکت نہیں ہے، اڑ جاتی ہیں۔ پچھلے لوگوں کی مثال دیتے، وہاں پہ ایک کمانے والا تھا،
8 کھانے والے تھے، مال ختم نہیں ہوتا تھا، اب 8 کمانے والے ہیں، 8 ہی کھانے والے ہیں اور برکت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے برکت مال میں آئے گی، نفلی خرچ کر، مال میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور میں نے ایک شیخ سے یہ حدیث سنی، انہوں نے اس حدیث پہ عملاً پریکٹیکل بتایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے حق میں وہ دعائے خیر ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے حق میں وہ دعائے بد ہوتی ہے۔ دعائے خیر کن کے لیے ہوتی ہے؟ ہر روز صبح فرشتے اٹھ کے ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعط منفقن، یعنی کہ اللہ زکوٰۃ دینے والے کو اور توفیق نہیں، اللہم اعط منفقن خلفن، اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کر رہا ہے نا اس کو بدلے میں اور دے، وَأَعْتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اللہ جو روک رہا ہے نا اس کا پہلا بھی تلف کر دے۔ میں نے ایک شیخ سے حدیث سنی، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اگر بندے نے بننا ہے نا اپنی زندگی میں کہ روز ہر صبح فرشتہ اس کے لیے دعا کرے، کہتا ہے وہ جیب میں 10 روپے کی استطاعت تھی اس کے پاس، کسی کے پاس 50 کی ہے، 100 کی ہے، یہ ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے، کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنی جیب میں 10 روپے رکھتے، ہر روز صبح اٹھ کے پہلے نمبر پہ نفلی خرچ کرتے، اللہ کو کہتے اللہ آج اس فرشتے کی دعا کا تیری توفیق سے میں مستحق بن گیا ہوں جس نے کہا تھا آتے منفقن خلفن، اللہ دینے والے کو اور دے۔ ہر روز خرچ کرنا ہے، ہر روز فرشتہ بلا ناغہ دعا دیتا ہے، میں اپنی جیب میں اپنی استطاعت کے مطابق پیسے روز خرچ کر کے اس کی دعا کا مستحق بننا چاہتا ہوں، اور رزق میں اضافہ بھی ہوگا، اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور دنیا کے اندر جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ میرے پاس ایسی علامت ہو کہ میں ایمان میں سچا ہوں، سچے ایمان کی دلیل دیکھنا چاہتا ہوں، سچے ایمان کی دلیل، ایمان کا دعویٰ گلی گلی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جو بندہ مسجد میں نہیں نہ آتا وہ بھی کہتا اللہ دے فضل نہ جنت چسی جانا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا نکما نکھٹو ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، حقوق اللہ پورے نہیں کرتا، وہ کہتا اللہ نے مسلمانوں واسطے جنت بنائی ہے، کافراں تو نہیں جانا، اسی جانا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دلیل ہو سچے ایمان کی، تو قرآن نے اس کی ایک عمل یہ بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے ایمان کی دلیل یہ۔ پیسہ دنیا کے اندر ایمان کے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ، یاد رکھنا، ایمان کی نعمت، ایمان کی حرارت، ایمان کی دولت پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، بغیر لوگ کہتے ہیں نا دل سے ہوتا ہے، دل سے، اور دل کو بہتر کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی ساری زندگی جو آپ کی محبوب دعائیں تھیں ان میں سے ایک دعا تھی یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پہ رکھنا۔ اللہ کے نبی ساری زندگی دعا کرتے رہے، اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے رہے ہیں، دل نے بھی سیدھا ہونا تو رب کی توفیق سے، ورنہ پیسہ خرچ ہوگا ایمان کی حرارت پہ، ایمان کی مضبوطی پہ۔ مثال اب تک سنتے ہو نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے چاہا کہ میں آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں نیکیوں میں، آدھے گھر کا مال لے آئے، صدیق اکبر سارے گھر کا لے آئے، فیصلے ایمان پہ ہوتے ہیں، سچے ایمان کی دلیل ہے۔ پیسہ خرچ کرنے پر، پیسے خرچ کرنے کی ترغیب دلانے پر، دعوت دینے پر، سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ کا فضل و کرم ہونے کے باوجود، اگر بندے کا سینہ تنگ ہوتا ہے، سوچ محدود ہوتی ہے، خوف آتا ہے کہ خرچ کرنے سے تو اجڑ گیا، جاتا رہے گا، واپس نہیں آنا، سمجھو بندہ ایمان میں کچا ہے، ایمان میں کچا ہے۔ چیک کرتے ہو نا دنیا میں چیزیں، ٹیسٹ کرتے ہو، دیکھنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی حقیقت۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آسمان کی نیلی چھت تلے زمین کے اوپر بندوں کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹر رکھا ہے کہ اس بندے کا جذبہ دینے میں کتنا ہے۔ ایمان کی حرارت ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے، ایمان کی لگن، ایمان کی طاقت ہے جس کی بنیاد پہ بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اور پھر خرچ کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟
اولئک هم المؤمنون حقا. دنیا میں چاہتے ہو زندگی آسانی سے گزرے، زندگی آسان ہو جائے دنیا میں، اللہ نے اس کا بھی نسخہ بتایا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس کو اللہ نے مال دیا، اس کے رستے میں دیا، تقوی اختیار کیا، نیک بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں. ہم دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو ترساتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں مانگنے پر. سب کچھ ہونے کے بعد جب میرا رونا دھونا ختم نہ ہو، میری آنکھوں کے سامنے نماز کے اندر میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہونے والا بندہ، گلی محلے میں میرا ہمسایہ ہے، جدی پشتی میں اس کو جانتا ہوں، سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، سانپ بن کے مال کے اوپر بیٹھا ہوں، مجبور کر رہا ہوں، دوسروں کو میں ترسا رہا ہوں کہ یہ مجھ سے سوال کرے، پھر میں ان کو طریقوں پہ طریقے دیتا ہوں، حساب نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اور دنیا کے پیسے جس رب نے دیے ہیں، یہاں پہ دنیا کے اندر صبح پیسے والے شام کو چشمے پھڑکنے غریب ہوتے ہوئے دیکھے. تم ماڑے لوگوں کو ترساتے ہو، تم امتحان لیتے ہو دیندار لوگوں کا، تم امتحان لیتے ہو جن کی زندگی میں پیسہ نہیں ہے ان کا، تم امتحان لیتے ہو طلباء دینیہ کا، مدارس دینیہ کا، کہ یہ لوگ سوال کریں گے، یہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر ان کی بات سنیں گے. اللہ کہتا ہے اس کے رستے میں دو، ہم تمہیں سارے رستوں سے نکال دیں گے. پریشانیاں، الجھنیں، تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، آفات، ہم سب رستوں میں آسانی کر دیں گے. اللہ نے پیسہ دیا ہے، دنیا میں اس کی مخلوق کو نہ ترساؤ. اگر دنیا کے اندر تمہارے سامنے کو اچھا کھا رہا ہے، بدگمانیاں نہ کرو. اگر تمہارے سامنے دنیا کے اندر کوئی تمہاری آنکھوں کے سامنے مالدار ہو گیا نا، غربت سے امیری کا سفر تم نے خود دیکھا ہے، چاہے جائز کام کر کے چاہے ناجائز کر کے رب سے کوئی نہیں چھپ سکتا. تم دنیا کے اندر بیٹھ کے اللہ کی مخلوق کے اندر تبصرے نہ کرو، فیصلے نہ کرو کہ ہم اس کے بازی کو جانتے ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. میرے رب کے پاس جتنا ریکارڈ ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. مشکلات کے رستے سے نکلنا ہے تو اس کے رستے میں لے کے آنا ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی اللہ کے رستے میں نفلی خرچ کر رہا ہے، اور جس پر خرچ کر رہا ہے اس کے پیسے سے آگے وہ بندہ جو نیک عمل کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے بھی ساتھ 1 میٹر چلا دیتا ہے. 1 میٹر لو بھی، 1 میٹر تو تیرا ہے، تیرے نیک عمل کا، ایک تیرے اوپر خرچ کرنے والا ہے، 1 میٹر اس کا ہے، اس کو برابر ساتھ ثواب ملنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جہاد کے اندر جانا، جہاد کے لیے نکلنا، جہاد کے لیے پلٹنا، بیوی بچوں کو والدین کو چھوڑنا، علاقے سے نکلنا، اللہ کی قسم قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو تیار کرتا ہے، اللہ اس کو پورے غزوے کا ثواب عطا فرما دیتے، صرف کس لیے کہ اس نے نفل خرچ کیا تھا اس پر. اور دنیا کے اندر شیطان بڑا ہمارا ہیوی دشمن ہے. بے ایمان آج کل تو بندہ ہوا ہے، سرکش شیطان بندہ ہوا ہے آج کل. مارادت الجن حدیث کے لفظ ہے، رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے شیطانوں کو سنگل لگ جاتے ہیں، چھوٹے اپنا کام کرتے ہیں، چھوٹے اپنا کام کرتے ہیں. یہ حدیث کو بھی سمجھ لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی شیطان بندہ ہوا ہے، اور سرگنا بڑا بندہ ہوا ہے، اس کے چمچے کڑشے اپنے کام کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے شیطان جہاں پہ موقع ملتا ہے شیطانیاں کر رہے ہیں، بڑے شیطان بندے ہیں رمضان میں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ شیطان کو ذلیل کرنے کی مجھے قوت دے دے تو شیطان کی ذلت بڑی ہوگی. قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان حکم دیتا ہے خرچ نہ کریں، مولویاں دا تے کام نہیں منگنا. اللہ کی قسم کچھ بندوں کو ظاہری طور پہ باطنی طور پہ صرف اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے، ایک ہے دینا لینا، وہ الگ بات ہے کہ اس نے کبھی اس جذبات میں حصہ لیا یا نہیں لیا. صرف بتانے پر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ کوئی عرب امارات کی ریاست نہیں ہے کہ یہاں پہ مدارس دینیہ اور مساجد کو حکومت نے چلانا ہے. یہاں پہ دینی لوگوں نے، دینی مدارس صاحب ثروت لوگوں کے منتظر ہیں. اس ریاست میں ایسی کوئی تصور نہیں ہے. یہاں تک کہ تو یہاں پہ تو مدارس مساجد کے بجلی کے بل کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے.
آپ جو خواہشات رکھ رہے وہ پاکستان والی نہیں ہے، وہ بیرون ملکوں والی ہے، عرب امارات کی ہے، جہاں پہ مساجد اور مدارس حکومتیں چلاتی ہیں، یہاں پہ نہیں چلتی. یہاں پہ لوگوں نے چلانا ہے، ہم نے کہنا ہے، لوگوں نے کرنا ہے. شیطان سب سے بڑا داؤ لگاتا ہے یہ بات کہہ کے چھوڑ یار اس کا کیا فائدہ تھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام صرف حوصلہ شکنی کرنا ہوتا ہے، بس وہ باقاعدہ پراپر اس پہ درس لیکچر دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. کس بات پہ؟ حوصلہ شکنی پہ. اللہ کے بندو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے رب کی مرضی ہے، وہ دیتا تو میں بھی کرتا، لیکن میری زبان سے نکلنے ہوئے چند بول، چند جملے اگر لوگوں کے حوصلے بڑھا دیں، اگر لوگوں کو میرے جملوں سے تقویت مل جائے، میری زبان سے نکلنے ہوئے جملوں سے، میرے ہاتھوں سے، میرے اٹھنے والے قدموں سے، تو اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں. اللہ تو نے صرف مال کی بات نہیں کی، جس کو تو نے علم دیا، جس کو صلاحیت دی، جس کو زبان دی، جس کو ہاتھ دیا، جس کو قدم دیا، اس نے تیرے رستے میں چلا دیا، تو انشاءاللہ میرا رب مجھے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں لکھے گا. حوصلہ شکنی مت کرو، شیطان کا رستہ بند کرو. امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے قرآن کو پڑھا ہے، شیطان نے ایک دفعہ بندے کو فقیری کا شبہ ڈالا ہے، اللہ نے بندے کی مغفرت کی 100 دفعہ بات کی ہے. لوگوں پر افسوس ہے، لوگ شیطان کی ایک بات پہ ایمان لے آتے ہیں، رب کی 100 چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ شیطان کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر، قرآن میں ایک آیت ہے. ہم شیطان کے پیچھے لگ گئے اور رب 100 دفعہ کہتا ہے رزق بڑھا دوں گا، جنت دوں گا، شیطان کو تم سے غلبہ نہیں پانے دوں گا، مال بڑھا دوں گا، رزق دوں گا، برکت دوں گا. ہم نے رب کی 100 خوشخبریاں چھوڑ دی اور شیطان کی ایک بات لے لی. دنیا کے اندر بندہ کام کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ ایسا کام کروں مرنے کے بعد نام ہو جائے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مرنے کے بعد ہمارا تذکرہ خیر لوگوں میں باقی رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوتے تھے وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد دنیا والوں کے لیے میرا تذکرہ خیر رکھنا، لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں. دنیا کے اندر آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو آپ کا بھی تذکرہ خیر دنیا میں باقی رہ سکتا ہے. ایک نیکی کے کام میں اپنی پہچان پیدا کر لیں، ایک نیکی کے کام میں. ایک بندے کو اللہ نے وسعت دی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے تحت سحری اور افطاری کا دسترخوان بظاہر کیمرے بند کر کے ریاکاری کے شعبے سے دور ہو کے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا بھوکوں کو سحری افطاری کروائے گا، اپنوں کو بیگانوں کو سحری افطاری کرائے گا. اللہ کی قسم زندگی گزر جائے گی، دنیا کے اندر اس کا یہ نیک عمل یاد رکھا جائے گا. ایک مسجد بنانے والا، ایک مدرسہ بنانے والا، ایک اللہ کے رستے میں پانی کا صدقہ کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو دعا کریں. چاہتے ہو میدان محشر میں اللہ ہمیں کو سایہ دے دے؟ اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ. لیکن دنیا میں خرچ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں نفلی خرچ کرتا ہے نا، اللہ قیامت والے دن اس خرچ کا، اس صدقے کا سایہ بنا دے گا. اور یہ بندہ دنیا میں صدقہ کرنے والا، نفل خرچ کرنے والا، قیامت والے دن اپنے خرچ کیے ہوئے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کا. اب دیکھو ہمیں قیامت والے دن کتنے سائے کی ضرورت ہے، کتنا دھوپ سے ہم نے بچانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سایہ کتنا ملے. وہ سایہ جتنا خرچ کرنا ہے اس خرچ کرنے کے بقدر سایہ ملنا ہے. آج جتنا کر لیں گے اتنا ملے گا. اللہ نے مال دیا ہے، خالص مال سے، نفل سے، صدقے، نفلی صدقے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے سحریوں افطاریوں کے دسترخوان سجاؤ، یتیموں کی کفالت کرو، بیوغان کا ساتھ دو، مدارس دینیہ ان کا بجٹ ہے، رمضان بجٹ ہے. جس طرح تمہارا جون میں بجٹ پیش ہو کے سارا سال سرکولیٹ ہوتا ہے نا، یہ رمضان مدارس دینیہ کا، مساجد کا بجٹ ہے.
اس بجٹ کے اندر اپنا پیسہ جمع کراؤ تاکہ سال بھر تمہارے سارے پیسے سے معاملات چلیں۔ مزدور طبقہ، تھرڈ کلاس طبقہ، مالی طور پہ دیہڑی دار طبقہ جو روزہ رکھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ مسافر طلبہ مستحق ہیں، دین والے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا لا یطعم طعامک الا تقی، تیرا کھانا نیک بندہ کھائے، کسی کو کھلا رہے ہو نا دیکھو وہ نیک ہے، اس کو نیکی پہ لے آؤ، کھلا کے نیکی پہ لے آؤ، یہی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مت ترساؤ سال کے بعد کہ اب جناب ہم سپیکر کھولیں گے، قاری صاحب نے قرآن سنایا ہے، سارے بندے اتنے اتنے پیسے دو۔ بدترین توہین ہے اللہ کی قسم۔ دنیا کے مال کو، اپنی مساجد کے ائمہ مدارس کے ائمہ کو، علماء کو ترساتے ہو، مولوی کو بیچ میں بٹھا کے اعلان کرتے ہو قاری صاحب نے قرآن پورا کر لیا، انہیں پیسے دیو تو گل بڑھنی ہے۔ کیوں یہ چیز پرسنل کیوں نہیں ہو سکتی؟ خاموشی سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ بغیر تشہیر کے کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہ ترساؤ پیسے سے اپنے ائمہ مساجد کو۔ اللہ کی قسم عام بندے پہ خرچ کرنا اس کا بڑا اجر ہے، اور جو رب کے دین والوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کے مقابلے میں عام بندے پہ خرچ کرنے کی کوئی اجر و ثواب میں مناسبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میں محمد کی تمہارے ادنا پر فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، غزہ فلسطین کے اندر مجبور و مقہور انسانیت خیموں کے اندر بے بسی کے منظر تکے تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ چھوڑ دو بدگمانیاں، جب تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، تم نے جس نیت سے دیا رب نے لکھ لیا، فرشتوں نے لکھ لیا، جس نے جس نیت سے لیا آگے ان کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ پوری دنیا کے اندر کون کیا کچھ کر رہا ہے، ویسے ہم جنگوں کے اندر اب دھکیل دیے گئے ہیں۔ اب حالات تمہارے سامنے پوری دنیا کے اس وقت کیا ہوا ہے۔ مجبور مقہور غزہ فلسطین کے لوگ آپ کے پیسے کے ساتھ سحری اور افطاری کے ایک ایک نوالے اور ایک ایک پانی کے گھونٹ کو ترس رہے۔ آخر